بات امام اعظم ابو حنیفہ کی تھی تو مجھے ایک ان کا واقعہ یاد آ گیا۔ آپ کوفہ کے بہت بڑے تاجر تھے۔ حفص بن عبد الرحمن یہ آپ کا شراکت دار تھا، دونوں نے مل کے نا شراکت داری پہ کام شروع کیا، منافع آدھا آدھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک کپڑوں کے تھانوں میں سے ایک تھان ایسا نکلا جس میں نقص تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے حفص، جب یہ تھان بیچنے لگو نا تو پہلے اس کا نقص بیان کرنا، اس لیے کہ میرے آقا جب منڈی میں مال بیچا کرتے تھے تو نقص اٹھا کے باہر رکھ دیتے تھے، ایسے نہ بیچ کے آنا۔ انہوں نے وہ ریڑا بھرا تھانوں کا اور بازار لے گئے۔ اب امام صاحب کا مال آ رہا ہے اور پتہ ہے کہ یہ ایک ایماندار آدمی کا مال ہے، لوگوں کی تو لائنیں لگی ہوتی تھی۔ وہ ابھی آتا ہے، بعد میں لوگ پہلے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سارا مال لینے والے جو ہیں ان کا تانتا بندہ اور اتنا رش لگا، سارے کے سارے تھان ایک جھٹ میں بک گئے۔ وہ خراب تھان جو تھا نا وہ بھی بے دیانی میں بک گیا۔ اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کروں کیا۔ امام صاحب نے تو فرمایا تھا کہ اس کا نقص بیان کر کے پھر بیچنا، اسلام میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں۔ ایک بندہ 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ایک بندہ 1 روپے کی بے ایمانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اچھا کون ہے؟ جس نے اللہ کی راہ میں 1000 خرچ کیا وہ اچھا نہیں ہے؟ وہ بھی اچھا تو ہے، لیکن صاحب رسول اللہ کی شریعت میں اس سے اچھا وہ ہے جس نے 1 روپیہ حرام کا کھانے سے انکار کر دی۔ وہ 1000 روپیہ صدقہ کرنے والے سے بہتر۔ تو امام صاحب نے تو مجھ سے پوچھ لینا ہے کہ یہ کیا کیا تو نے، میں کیا جواب دوں گا ان کو؟ وہی بات ہوئی، آئے اور آ کے کہنے لگے حضور تھان بک گیا ہے، جلدی میں پتہ نہیں چلا اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس بندے کے پاس گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے، یہ جتنا مال ہم لے کے آئے ہیں یہ سارے کا سارا کوفے کے بازار میں صدقہ کر دو، میں 1 روپیہ بھی ان سارے مالوں، ایک تھان کے پیسے یار کاٹ دیتے، وہ صدقہ کر دیتے۔ لیکن فرمایا نہیں، اب وہ میرے سارے تھانوں کے اندر اس کا روپیہ شامل ہو گیا ہے، میں 1 روپیہ بھی اپنے گھر نہیں رکھوں گا، وہ سارے کا سارا پیسہ بازار میں صدقہ کر دیا۔